السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد پرویز دارالقرآن و دینیات اکیڈمی کا طالب علم۔ میں محمد عادل دارالقرآن و دینیات اکیڈمی کا طالب علم۔ بھائی عادل، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں۔ بھائی عادل، آج ہم لوگ بڑے اہم موضوع اور ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کی یہ ہماری گفتگو فرشتوں کے متعلق ہوگی۔ ہم اس گفتگو میں آپ سے فرشتوں کی حقیقت، ان کی صفت اور ان کی ڈیوٹیوں کے بارے میں جانیں گے۔ بھائی اسد، آپ نے بڑے ہی اہم اور حساس موضوع کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شریعت کا ایسا حصہ ہے جن کو جانے بغیر یا جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اس کی اتنی اہمیت اور امپورٹنس، اور دوسری طرف ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں میں اتنی غفلت ہے کہ وہ شریعت کی ان موٹی موٹی باتوں کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے ایسے سوالات رکھیں گے جن سے اس موضوع کی موٹی موٹی باتیں سامنے آ جائے اور اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے اور اس موضوع کے متعلق کچھ معلومات بھی مل جائیں۔ بھائی عادل، اب میں اپنا سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ بھائی عادل، کیا آپ کو معلوم ہے فرشتے کیا ہیں، ان کا کام اور ان کی غذا کیا ہے؟ بھائی اسد، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس سوال کا بہترین انداز میں جواب دے سکوں۔ تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ فرشتے کیا ہیں۔ تو فرشتے خدا کی ایک مخلوق ہیں، جیسے ہم انسان خدا کی ایک مخلوق ہیں۔ وہ نظر نہیں آ سکتے، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ خدا کے پاک اور سچے بندوں نے، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں نے، خدا کے تمام ولیوں اور بزرگوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کا سوال یہ بھی تھا کہ ان کا کام اور ان کی غذا کیا ہے۔ تو تمام فرشتوں کے کام الگ الگ ہیں۔ جیسے کچھ فرشتے بارش برسانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے روزی پہنچانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں، کچھ فرشتوں کا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو لکھتے رہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی ان کی غذا ہے۔ بھائی عادل، کیا کچھ مشہور فرشتوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ بھائی اسد، ویسے تو فرشتے بے شمار ہیں، لیکن مشہور فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ بھائی عادل، ابھی آپ نے بتایا کہ فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، تو پھر فرشتوں کی کیا ضرورت جبکہ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ کر دے؟ بھائی اسد، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ کر دے، اس کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کام کا سلسلہ قائم کر دیا ہے جن کو فرشتے اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے اس دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ذریعہ مقرر کر دیا گیا ہے جن کو فرشتے اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے مرنے کا ظاہری سبب تو یہ ہے کہ کسی نے گلا گھونٹ دیا یا کسی نے گولی مار دی، لیکن مرنے کا پوشیدہ سبب یہ ہے کہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے جان نکالی۔ بھائی عادل، جبکہ دنیا کے سارے کاموں کو فرشتے اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ بھائی اسد، کیونکہ ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ جس طرح ہماری جان خود ہمارے بدن کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ لطیف ہے، ایسے ہی فرشتے بھی چونکہ وہ لطیف ہے، وہ نظر نہیں آ سکتے۔ بھائی عادل، فرشتوں اور دیوی دیوتاؤں میں کیا فرق ہے؟ کیا دیوی اور دیوتا فرشتوں کی طرح ہیں؟ بھائی اسد، فرشتوں اور دیوی دیوتاؤں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ فرشتوں کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے اور دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ غیر اسلامی اور بے بنیاد ہے۔ لہٰذا غیر مسلم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوی دیوتا ان کو نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے یا
کسی کو مار سکے یا کسی کو جلا سکے یا کسی کو بیمار یا تندرست کر سکے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا دیوی دیوتا کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اب بات رہی فرشتوں کی، تو وہ بھی بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کا عقیدہ اسلامی اور شرعی ہے۔ کیا آپ کو میری یہ وجاہت سمجھ میں آئی؟ کیا آپ کو دیوی دیوتاؤں کے عقیدے میں ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟ جی ہاں، میرا ڈاؤٹ بالکل کلیئر ہوا۔ بھائی عادل، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت یا اس کے نام کی بھیٹ چڑھانا یا کسی سے کوئی مراد مانگنا کیوں حرام ہے؟ بھائی اسد، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر انسان کی پوجا کرتا ہے تو گویا اپنے ماتحت کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ایسا افسر خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے کہ ماتحت کے سامنے ذلیل ہوتا ہے اور اپنے اس مالک کی بھی ناشکری کرتا ہے جس نے اس کو افسر بنایا۔ بس فرشتے، جنات، دیوی دیوتا کسی طرح اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے یا ان کے نام پر کوئی بھیٹ چڑھائی جائے یا ان سے کوئی مراد مانگی جائے۔ اسلام نے ان سب باتوں کو حرام اور شرک قرار دیا ہے۔ بھائی عادل، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے سوالوں کا اچھے انداز میں جواب دیا۔ بھائی اسد، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کی باتیں سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ فرشتوں کے بارے میں آپ کی باتیں بڑی قیمتی اور مفید تھیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری نوجوان نسلوں تک پہنچے اور وہ لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔